میرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے یا جو تفسیر ہے وہ آج کے جو زمانہ ہے، آج کا جو دور ہے، اس زمانے سے کیوں نہیں کی جاتی کہ وہ 1400 سال پہلے کے حساب سے کی جاتی ہے؟ پھر وہ قرآن آج کے دور میں وہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں لگتا، وہ کوئی کہ وہی عرب اور مشرکین کو مخاطب کیا جا رہا ہے آج کے انسان کے لیے، وہ یعنی کہ کیوں نہیں ہے؟ اور جو غلام احمد پرویز صاحب کا ترجمہ یا قرآن وہ سننا چاہیے یا نہیں سننا؟ ان کی بات زیادہ عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ باقی جو روایتی علماء جو ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، وہ جو جدید پڑھا لکھا ذہن ہے وہ قبول نہیں کرتا، یعنی کہ وہ ایک پریوں کی کہانیوں جیسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ قرآن کا ترجمہ آج کا جو دور ہے، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے حساب سے کیسے اس کو مطابقت رکھا جائے تو قرآن آج کے دور میں پڑھا جائے، عقل میں بات آئے، لوگ قبول کریں، دل قبول کرے۔ تو اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں۔ نہیں، مثلاً آپ کوئی مثال اگر دیں نا کہ کیسے قرآن کے کس حصے کا یا کس آیت کا ترجمہ آج کے لحاظ سے اس طرح کیا جائے، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین سے اس میں خطاب ہو رہا ہے تو آج کے یعنی انسان کہ جی حضرت، یعنی کہ قرآن مجید پڑھے نا تو آج کے مطابقت نہیں رکھتا آج کے دور میں، یعنی کہ لگتا ہے کہ وہ کوئی قصہ کہانی ہے، یعنی کہ مشرکین عرب مخاطب ہے، منافقین مخاطب ہے، ہم مخاطب نہیں ہیں، ہم سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اور نماز پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ نماز اس دور کے لیے تھی کیونکہ وہ عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے حکم آیا کہ وہ اب ان کو چھوڑ کے اللہ کو سجدہ کریں۔ آج نماز 5 وقت پڑھنی ہے اور وہ وقت نکال کر وہ نماز پڑھنی ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا عبادات کا۔ تو اور ہم جتنا بھی کوشش کر لیں، وہ عربی زبان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آنی، وہ عربی ان کی زبان ہے، ان کو شاید اسلام سمجھ آ سکتے ہیں، ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں، ہم میرے خیال سے وہ قرآن کا مفہوم یا اس کا جو ترجمہ تفسیر ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، آپ کا نا سوال ایک نہیں ہے، وہ کئی مختلف قسم کے سوال ہیں اور وہ آپس میں جڑ نہیں رہے۔ تو چلیں ہم اقیم الصلاۃ، اگر آپ یہ مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، تو اقیم الصلاۃ کا آج ہم کیا ترجمہ کریں آج کے لحاظ سے؟ مطلب اس کا ترجمہ یہ کریں کہ اب نماز نہ پڑھا کرو؟ نہیں، قرآن میں جو ہے نا صلاۃ کا لفظ ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے۔ صلاۃ یعنی کہ اللہ صلاۃ کا جی صلاۃ کا معنی میرے خیال سے یہ ہے کہ اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنا، جیسے باقی تمام مخلوقات، پانی کی مخلوق، پرندے، جانور، اللہ کے قوانین اور ان کے جو نظام کے اندر رہ کے اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے نماز کا یہی شاید مطلب ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، شاید تو کہہ کے، لیکن آپ کا اصل سوال تو یہ تھا نا کہ آج کے لحاظ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں صلاۃ کا مطلب یہ ہونا چاہیے، پہلے یہ نہیں تھا، یا پہلے بھی یہی تھا اور ہم نے غلطی سے نماز سمجھ لی؟ لیکن نا قرآن میں وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وضو کرنا ہے، لیکن نماز کا طریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ رکعت کتنی ہے، وقت کیا ہے، نہیں بتایا گیا۔ سوال آپ کے نا ایک سے ایک نئے سے نیا سوال، جو کوئی اس کا کنیکشن نہیں بن رہا، ایک ترتیب سے آپ چلے نا۔ بنیادی سوال آپ نے جو کیا تھا کہ آج ترجمہ آج کے لحاظ سے ہونا چاہیے، تو آپ مجھے اقیم الصلاۃ ریلیونٹ ہونا چاہیے، جی، چیز کو آج کے زمانے سے مطابقت ہونا چاہیے، کوئی یعنی کہ لیکن چاہیے۔ جو مثال آپ دے رہے ہیں کہ نماز الصلاۃ جو ہے وہ آج کے دور میں چونکہ پڑھنی ممکن نہیں، تو اس کا ترجمہ نظام کر لیا جائے، تو اس طرح تو قرآن پھر ہمیں ہدایت نہیں دے رہا۔ ہم اس کی ہر حکم کا، زنا نہ کرو، اس کا بھی ہم آج کے لحاظ سے کوئی مطلب نکال سکتے ہیں، چوری نہ کرو، فلاں نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، میتہ مردار نہ کھاؤ، تو سب چیزوں کا ہم آج کے لحاظ سے کوئی مطلب ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمیں کیوں گائیڈ کرے؟ یہ تو ہم قرآن کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے سوال پہ ذرا دوبارہ غور کریں، اس کو ذرا یعنی کسی لاجیکل طریقے سے فریم کر لیں تاکہ مجھے اصل آپ کا اشکال سمجھ میں آئے۔ ابھی تک آپ جو 4-5 باتیں آپ نے کی نا، ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں بن رہا۔ جی شہریار صاحب، بہت شکریہ۔ ایک مختصر سا سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آخری سوال پوچھ لیا جائے چیٹ میں۔ جی جی۔ رشید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سنت اور حدیث میں جو فرق غامدی صاحب کرتے ہیں، کیا احناف کے ہاں بھی یہی فرق ہے؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ اصول میں فرق احناف کرتے ہیں، بلکہ
لفظ عنوان یہ نہ بھی ہو تو یہ فرق کہ دین کے وہ اعمال اور وہ تعلیمات جو تواتر سے امت میں جاری ہوئے ہیں ان میں، اور وہ چیزیں جو فروعاً جزواً آحاد کے طریقے سے، ان میں تو فرق سارے ہی کرتے ہیں، احناف بھی کرتے ہیں، لیکن اپلیکیشن میں جا کے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں اور یہ چیزیں اس پر مبنی اسوہ حسنہ ہیں، تو وہ اس طرح سے احناف نہیں کرتے، وہ اتنے زیادہ پریسائز طریقے سے اور بہت زیادہ متعین طریقے سے وہ غامدی صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ اس کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ۔